अल्हम्दुलिल्लाह। सो बताइए, क्या मेरे प्यारे ऑडियंस को आज का टॉपिक पता है? टॉपिक को पता है? इट्स इन द स्क्रीन। बताइए बताइए। यस, इट्स शिर्क। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स शिर्क। सो आज का टॉपिक है प्रोहिबिशन ऑफ शिर्क। क्या हमें पता है शिर्क क्या होता है? डू आवर प्यारा ऑडियंस नो व्हाट इज शिर्क? Let's call our next speaker, Shahana Naz from Rajasthan. Shahana Naz from Rajasthan. Sister Shahana, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए. Sister Shahana, you are the co-host now. आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए. Assalamu alaikum, sisters. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So what do you have today for us? क्या बताने वाली है आप हम सबको? जी हम आज बताने वाले हैं शिर्क जो तौहीद की ज़िद है, तौहीद का अपोज़िट है। इंशाअल्लाह आप लोग सब मेरे लेक्चर के बाद आपको मालूम होगा कि शिर्क करने से क्या होता है, इसका अज़ाब क्या है एंड ऑल दैट। माशाल्लाह, आई एम वेरी ईगर टू लिसन. सो आर आवर ऑडियंस. सो आप शुरू कीजिए इंशाल्लाह. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज का जो मेरा मौज़ू है वो है शिर्क। तो हम लोगों ने अभी जो पहले सिस्टर अफ़रा ने बताया है कि शिर्क जो है वो तौहीद का अपोज़िट है और जो शिर्क है ये एक इतना अहम मौज़ू है, ये हम सब मुसलमान को जानना बहुत फ़र्ज़ है कि शिर्क है क्या? तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगी कि शिर्क का माना क्या होता है? तो अरेबिक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग शिर्क का मतलब होता है शरीक करना और अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखें तो पार्टनरशिप, टुगेदरनेस और कंपेनियनशिप। तो शरीयत के हिसाब से जो शिर्क का मतलब होता है वो है अल्लाह की ज़ात, सिफ़ात या इबादत और बंदगी में किसी को शरीक करना, किसी को शामिल करना या फिर अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करना। तो अल्लाह ताला कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर 165 में फरमाते हैं, बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के शरीक औरों को ठहराकर उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसे मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं। काश के मुशरिक लोग जानते कि जबकि अल्लाह के अज़ाब को देखकर जान लेंगे कि तमाम ताकत अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है, तो कभी शिर्क न करते। तो हम आज हमारे मुआशरे में देखते हैं कि जो बाज़ लोग हैं वो शिर्क में इस तरह मुब्तला हैं कि जो शिर्क है उसको हकीकी इस्लाम समझते हैं और जो हकीकी इस्लाम है उसको शिर्क और बिदअत समझते हैं। इसका मतलब ये है जो शिर्क बहुत बड़ा गुनाह कबीरा में से सबसे बड़ा जो गुनाह है उसको इतना आम समझते, इस्लाम का हिस्सा समझते हैं। ये अल्लाह के रब और इला होने में किसी को शरीक करना ये एक बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है। तो हम देखते हैं शिर्क के कुछ अक़साम। जी। शिर्क के जो उलमा बयान करते हैं बहुत सारे अक़साम हैं शिर्क सिफ़ात, अल्लाह की सिफ़ात में शिर्क करना, शिर्क इबादत, अल्लाह की इबादत में शिर्क करना, शिर्क अकबर, बड़ा शिर्क, शिर्क असग़र, छोटा शिर्क, शिर्क जली, खुला हुआ शिर्क, शिर्क ख़फ़ी, छुपा हुआ शिर्क। तो शिर्क अकबर होता है जो इस्लाम से इंसान को ख़ारिज कर देता है, मतलब इंसान इस्लाम के दायरे के अंदर ही नहीं रहता। और जो शिर्क असग़र है वो इस्लाम से तो ख़ारिज नहीं करता है, लेकिन अगर इंसान तौबा ना करे तो वो भी मुशरिक है और अगर उसके मरने के बाद इंसान शिर्क करते-करते इस दुनिया से चला जाता है तो वो भी जहन्नुम में ही दाख़िल होगा। तो अल्लाह ताला सूरह निसा आयत नंबर 48 में फ़रमाते हैं, यकीनन अल्लाह ताला अपने साथ शरीक किए जाने वाले को नहीं बख्शता और उसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है। और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक मुक़र्रर करें उसने बहुत बड़ा गुनाह और बहतान बाँधा।
تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان شرک کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا ہے، اگرچہ اس نے اپنی حیات زندگی میں توبہ کر دی ہے تو وہ بخش دیا جائے گا، لیکن مرنے کے بعد اس کی کوئی بخشش کی امید نہیں رہتی۔ تو ہم آگے دیکھیں گے کہ شرک اور توحید میں کیا فرق ہے۔ شرک اور توحید میں یہ فرق ہے کہ توحید مطلب ایک کرنا، جو ہم پہلے ہی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں۔ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر اور بندے ہیں۔ تو شرک کا ہم سمجھتے ہیں جو شرک ہے کسی کو شریک کرنا، حصہ دے دینا، بانٹ دینا، یا پھر کسی ایک کام کو بہت زیادہ لوگ مل کر کرنا، ایک کام میں ایک سے زیادہ لوگوں کا شامل ہونا۔ تو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کچھ ایسے شرک ہیں جس میں لوگ بہت زیادہ مبتلا ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ بھی شرک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی کیٹیگری آتی ہے آسک فار ہیلپ ادر دین اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے امید لگانا، اور یہ ان سے امید لگانا کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے اور یہ ہمیں شفا عطا کریں گے، یہ ہماری مصیبتوں کو ٹالیں گے۔ تو یہ سب ہے شرک ہے۔ نیکسٹ آتا ہے ہوپ فار پروٹیکشن فرام رائٹس، جو بہت سارے ایسے مسلمہ ہیں جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو انگوٹھیاں، دھاگے وغیرہ جو پہن کے ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دھاگا ہے یہ ہماری حفاظت کرے گا، رائٹ؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث ہے کہ جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ نیکسٹ ہے swear by Allah other than swear by someone other than Allah، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا۔ تو یہ بھی اس سے بھی ایک حدیث ترمذی میں آتا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے تو وہ بھی شرک کی ہی کیٹیگری میں آتا ہے، یہ شرک اصغر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ بٹ اگر انسان اس کو بھی کرتا ہے تو وہ بھی جہنم میں ہی داخل ہوگا۔ نیکسٹ آتا ہے سپلیکیشن اور سیکنگ ریفیوز فرام اینی ون ادر دین اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا، چاہے وہ اولاد کی ہو، مال کی ہو، روزی کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو۔ اللہ رازق ہے، علیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ سب کچھ دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ سے روزی مال کی جو لوگ دعا کرتے ہیں اس طرح اللہ جسے چاہے اولاد دے، جسے چاہے لڑکا دے، جسے چاہے لڑکی دے، جسے چاہے اولاد ہی نہ دے، وہ مالک ہے، وہ کچھ کی مرضی، وہ جسے چاہے سب کچھ دے اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ تو ہم دیکھیں گے جو انسان شرک کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا کیا انجام ہوگا، اللہ اسے کیا عذاب دیں گے، اور اللہ آخرت میں اس کو کتنا سخت عذاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 65 میں فرماتے ہیں یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف سورہ مائدہ میں آیت نمبر 72 میں اللہ فرماتے ہیں یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کلیئر واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ جس نے شرک کیا میں اس کو معاف نہیں کروں گا اور جنت اس پہ حرام کر دی گئی ہے۔ تو یہ دیکھیے کتنا بڑا عذاب شرک کرنے مشرک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو لوگ شرک کرتے ہیں، اب ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ جو انسان اپنے دنیا میں شرک کرتا ہے اس کے اعمال، اس کے عبادتیں، اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو انسان ذرہ برابر بھی اس کی عبادت میں شرک ہے تو وہ انسان چاہے کتنی ہی عبادتیں کر لے اس کی دنیا میں، وہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح سے ضائع کر دیتے ہیں اور وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی قرآن میں دیکھتے ہیں کیا فرما رہے ہیں یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کی تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرے عمل ضائع ہو جائے گا
اور یقیناً تو ضیاء کاروں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی، اپنے سارے انبیاؤں کا ذکر کر کے یہاں بتا رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ اللہ کے جو نبی ہیں، انبیاء ہیں، رحمت للعالمین، اللہ ان کا جو عمل ہے اس کو ضائع کر دیں گے تو ہم تو پھر کچھ ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کے جو گناہ ہے، عمل ہے، وہ پوری طرح سے ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرا آج کا اتنا ہی تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے اور ہمیں توحید پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آمین یا رب العالمین، کہ اللہ سبھی کو توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، بیوٹیفل پریزنٹیڈ سسٹر شاہانہ۔